بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ دوسری، مکتب کے نظام کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ پہلے واجب تھا تو اب فرض ہے۔ اگر کوئی گھمنڈ کر کے میرا بچہ میں فلان جگہ پڑھا لوں گا فلان جگہ پڑھاؤں گا مکتب کو نہیں بھیجے گا، 15-20 سال کے بعد خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، یاد رکھ لینا۔ 40 دن آدمی جماعت میں بلا کر لے جاتے ہیں، ایمان بولنے کرانے دیتے ہیں، ایمان سننے کراتے ہیں، ایمان کرنے کراتے ہیں، تو آدمی کی حالت کیا ہونے لگتی ہے؟ دینی بن جاتی ہے۔ اگر LKG سے بچہ شروع کر کے 10th اسٹینڈرڈ تک مسلسل کفر سنے، کفر بولے، کفر دیکھے، کفر کرے، تمہارا بچہ ایمان میں باقی رہ جائے گا کہ دیکھ لو۔ بنگلور میں میرا ایک اسکول ہے، میں نے 3 جنوری کو امبیڈکر ہال میں نے اپنا اینیول ڈے کیا۔ اس سے پہلے اس اینیول ڈے کی تیاری کے لیے ہال کو انسپیکشن کرنے کے لیے 2 دن گیا۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے 2 تاریخ کو بھی ایک اسکول کا فنکشن ہو رہا تھا، اینیول ڈے ہو رہا تھا۔ 1 تاریخ کو بھی ایک اسکول کا اینیول ڈے ہو رہا تھا۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گیا، 90% مسلمان بچے برقع اوڑھ کر آڈینس اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر پوجا کر رہے ہیں بچے، اور ہمارے پیرنٹ تالیاں مار رہے ہیں۔ وہ اسکول والے کرا رہے ہیں، وہ اس کو بات چھوڑ دو، اسکول بھی مسلمانوں کی اسکول ہے۔ اسکول بھی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی اسکول ہے۔ اور آڈینس ایسا لگ رہا تھا کہ جمعہ ہو رہا ہے، وہاں پر سب ٹوپیاں پہن لے کوئی بیٹھے ہوئے تھے، سب برقعے پہن لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ برقعے بھی پہن لے کر بیٹھے ہوئے تھے جس میں ناخن بھی نہ دکھے، لیکن ان کے بچے پوجا کر رہے ہیں اور کیا مار رہے ہیں۔ اب سوچ لو کہ یہ حالت ہوگی تو 10-12 سال کے بعد اس ملک کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں فلاں بچی کیا کر رہی ہے، رجسٹر میرج ہو جا رہی، کچھ دیکھو۔ یہ تو ابھی بارش سے پہلے کی جو رمجم جھڑی جسے بولتے ہیں وہ ہے۔ 12 سال کے بعد ابھی یہ سلیبس پورا یہ ہونے کے بعد جو تمہارے محلوں میں تمہارے گھروں میں ہوگا تم اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ ایک بات آپ سب کو میں بتاتا ہوں، آج 2 باتیں آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود اپنی نسل کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، ڈاکٹر بنو۔ میں 56 اسکول چلاتا ہوں الحمدللہ پورے ہندوستان میں، تاکہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماڈرن ایجوکیشن میں آگے آئے۔ میں اس کا دائی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹر، صرف انجینئر یہ تمہاری فکر ہے تو یاد رکھ لینا، ڈاکٹر تو انہیں بن جائے گا، ایمان میں باقی نہیں رہے گا، خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ وہ انجینئر تو بن جائے گا۔ ایک بچی ایک غیر مسلم کے پیچھے بھاگ گئی، وہ لوگ پورے مل کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، رو رہے تھے، دکھ سے بلبلا رہے تھے، ہماری بچی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے رہی ہے، کیا کرنا، کوئی حل بتائیے آپ۔ اور میں نے کہا کہ کون سی اسکول میں پڑھایا ہے تم نے؟ تو اسکول بتایا انہوں نے، وہ اسکول جہاں کفر ہی کفر ہے۔ اب وہ جوش میں آ کر ان کے باپ نے مجھ سے کہا، حضرت میرا بس چل جائے تو میری بچی کو میں قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا تیرا بس چل نہیں رہا اس لیے قتل نہیں کر رہا، تیرا بس چلا تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو بول رہے ہو۔ میں ایک بات بتاؤں تم کو، میرا بس چلتا تو تم کو قتل کر دیتا تھا میں۔ وہ بچی کی غلطی نہیں ہے۔ اگر آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، 15 سال پہلے اگر تم کو آ کر میں کہتا اس اسکول میں جس اسکول میں جا رہے ہو اس کا ذہن یہ بننے والا ہے، تم
خیال کرو کہ ایسی اسکول میں داخلہ کرو جہاں اس کا کیا رہے، ایمان باقی رہے، تو تم مولانا کو کہتے کہ مولانا آپ بیکورڈ ہیں، تم بہت فارورڈ بن رہے تھے نا، لے لو۔ آپ کو بتا رہا ہوں، دیندار گھروں کے بچے ایمان میں باقی رہنا۔ علی گڑھ گیا تھا میں، حضرت مولانا حکیم کلیم الدین صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، وہاں گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے بڑے دیندار، کہا کہ حضرت آپ کو یہاں سے جانے کے وقت ایک آدھا گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آنا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ ایک لڑکی غیر مسلم ہو گئی ہے، بہت دن وہ جا کے دوسرے سے کیا ہو گئی ہے، شادی ہو گئی، بہت دنوں کے بعد سمجھانے کے بعد 2 سال کے بعد اس کو بلا کے لے کر آئے، آپ کی زبان سے کچھ بول دیں گے تو انشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، اس بچی کو بلا کے لے آئے۔ میں سمجھا ہمیشہ گھر میں اجتماع ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، تو کسی اور کی بچی ہوگی، بلا کے لے آئے ہوں گے۔ اب میں گیا، بچی سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا کہ تم چھوڑ دو، میں بات کر لوں گا اس کو۔ اب اندر جانے کے بعد کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ کہا کہ کسی اور کی بچی نہیں مولانا، یہ ہماری بچی ہے۔ ہر ہفتہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے، دیندار ہیں، سب کچھ ہیں، ان کی بچی نہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا تم کہاں پڑھے؟ کہا گرکل میں پڑھے حضرت ہم۔ میں نے کہا کہ علی گڑھ میں تم کو اور کوئی اسکول نہیں ملی؟ گرکل میں پڑھایا۔ کتنے بچے تھے؟ پورا گرکل کفر سکھاتا ہے، اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کا جذبہ، آپ بچی کو بھیج رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، اور اچھے مارکس آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنی اور مسلمان بچیاں تھیں وہاں پر؟ کہا کہ ہم لوگ ایک 6-7 بچیاں تھیں، کیا کیا پروگرام ہوتے تھے، کیا کیا، اب پورا بتایا۔ میں نے ان کو بلا کر بتایا، ہفتے میں 1 مرتبہ تم گھر میں بٹھا کر اس بچی کو اجتماع سنا رہے تھے، اور صبح کو اٹھے تو شام تک وہ کفر سنا رہے تھے۔ تمہارے کفر، اس کفر کا اثر ہوگا یا تمہاری تعلیم کا اثر ہوگا؟ ایک بات ذمہ داروں کو کہتا ہوں، اپنے اپنے علاقے کے اندر ٹیوشن سینٹر شروع کرو، بچے اسکولوں کو جائیں، ٹیوشن کو آئیں، اور ٹیوشن کو آ کر جو ٹیوشن پڑھانے کے وقت جو کتابوں کے اندر کفر لکھا ہوا ہے، ٹیوشن بھی پڑھائیں اور کفر کو کلیریفائی بھی کرے ہمارے ٹیچرز۔ اس سے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ دوسری، مکتب کے نظام کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ پہلے واجب تھا تو اب فرض ہے۔ اگر کوئی گھمنڈ کر کے میرا بچہ میں فلان جگہ پڑھا لوں گا، فلان جگہ پڑھاؤں گا، مکتب کو نہیں بھیجے گا، 15-20 سال کے بعد خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، یاد رکھ لینا۔ ایک بات تو سب سے اہم اس وقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکریں کرو، محنتیں کرو، ٹائم کم ہے، سوچیں گے نہیں۔ اپنے اپنے سب لوگ الحمدللہ، ابھی اثر یہ ہے کہ ایک طرف یہ فتنہ ہے لیکن مسلمانوں میں بھی بڑی بیداری ہے۔ ہم پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم دین کے لیے کریں۔ خاموشی کے ساتھ کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ابھی پیدا ہو گئی جو کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی، نوجوانوں کو کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، اپنا وقت اور اپنا پیسہ، اپنی دولت، تھوڑا سا پیٹ پر پتھر باندھ لو، لیکن اپنی اس آنے والی نسل کی حفاظت کی محنت میں لگاؤ۔ ہمارے بچے جو بڑے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہر دن 1-2-2.5 گھنٹہ دو شام کا وقت کہ بچوں کو جمع کر کے ٹیوشن تم چلاؤ، چلا کر ان کو اچھا پڑھاؤ اور کفر شرک کی پہچان ان کو بناؤ۔ اگر تم 1-2 گھنٹے
اپنے ان ملت کی حفاظت کے لیے نہیں دے سکتے تو کہیں چائے پی لے کر قوم کی حالت پر گفتگو کرنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے. تیار بیٹھو تباہی و بربادی کے لیے.